الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ ومن والاه اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کی خدمت میں 8ویں پارے کی تفسیر اختصار کے ساتھ پیش ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جاء بالحسنة فله 10 امثالها ومن جاء بالسیئة فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون۔ Whoever comes with a good deed will receive 10 times as much, and whoever comes with an evil deed will require with no more than the like of it, and they shall not be wronged۔ جو اچھائی لے کر آئے گا اس کو 10 گناہ ملے گا، اور جو برائی کے ساتھ آئے گا تو اس کو اسی کے بقدر ہی سزا ملے گی، اور ان کے ساتھ ناانصافی نہ ہوگی۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 160 ہے، 160 ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے آخرت کی جزا اور سزا کا نہایت ہی کریمانہ، انوکھا اور اچھوتا ضابطہ بیان فرمایا ہے۔ وہ اس طرح کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 نیکیوں کے بقدر ثواب ملے گا۔ اللہ نے آگے اپنی رحمانیت کا اظہار اس طرح فرمایا کہ جو ایک برائی لے کر آئے گا اس کو ایک ہی برائی کا بدلہ دیں گے، اس کو اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ دوسری بات آیت کریمہ میں یہ غور کرنے کی ہے، اور قرآن کریم کی ہر آیت غور کرنے کے قابل ہے، اس میں غور کیا جائے، اس میں غور و خوض کیا جائے کہ قرآن کریم بسا اوقات ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ الفاظ کے ٹیمپریچر سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس سے کیا حکم دیا جا رہا ہے، اس میں کیا مقصود ہے، کیا مطلوب ہے، وہ صرف الفاظ ہی سے پتہ چل جاتا ہے۔ جیسے یہاں بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، قرآن کا ہر لفظ ایک معجزہ ہے، اپنے اندر ایک اعجاز رکھتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے یہاں بیان فرمایا من جاء بالحسنۃ، من عمل بالحسنہ نہیں کہا کہ جو نیکی لے کر آئے گا، یہ نہیں کہا جو نیکی کر کے آئے گا، نہیں، من جاء بالحسنۃ جو نیکی لائے گا، اور من جاء بالسیئۃ جو برائی لائے گا۔ تو اس کا بھی ایک معجزہ ہے۔ تفسیر محیط کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہاں سے اشارہ دیا جا رہا ہے کہ جاء بالحسنہ کہہ کر یہ بات بتانا مقصود ہے کہ وہ عمل صرف زندگی میں ایک بار کر کے نہ چھوڑے، بلکہ مستقل مزاجی کے ساتھ کرے، اپنے موت کے وقت تک اس عمل کو کرتا رہے، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اس کو لے کر حاضر ہوتا ہے تو اس کے ایک نیکی پر 10 نیکیاں اور ایک برائی پر صرف ایک برائی کا ہی بدلہ اللہ رب العالمین دیں گے۔ صرف 10 یہ محدود نہیں ہے، اس میں اور اضافہ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں صحیح حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین کا بیان ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها وازید، کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 نیکیوں کا ثواب بھی ملے گا، اور میں اس میں اضافہ بھی کروں گا۔ دوسری بات بیان فرمائی ومن جاء بالسیئۃ فجزاؤہ سیئۃ مثلها او اغفر، اور جو برائی لے کر آئے گا تو اس برائی کا اسی قدر اس کو بدلہ دیں گے، یا تو میں اس کو معاف کروں گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین نے بہت ہی نہایت ہی کریمانہ انداز میں یہ بات بیان فرمائی۔ تو من جاء بالحسنۃ یہ بات معلوم ہوئی کہ مستقل مزاجی کے ساتھ اس کام کو کیا جائے، ایک بار کر کے آدمی نہ چھوڑے، بلکہ اس پر دائمی کے ساتھ، دوام کے ساتھ بندہ کیا کرے، عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اور آخر میں وہم لا یظلمون کہہ کر اللہ رب العالمین نے اپنی عدالت عالیہ کا تذکرہ کیا کہ عدالت عالیہ میں اس بات کا امکان ہی نہیں ہے کہ کوئی نیکی لے کر آیا اس کی نیکی کا ثواب اس کی نیکی سے کم دیا جائے، اور اس بات کا بھی احتمال نہیں ہے کہ کوئی ایک برائی کر کے گیا اس کو اس برائی سے زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے، اس کا بھی کوئی احتمال اور امکان اللہ کی عدالت عالیہ میں نہیں ہے۔ یہ بات معلوم ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے معاشرے کی طرف۔ یہاں تو اللہ رب العالمین نے 1 کا 10 رکھا ہے، اور ہم آج کل بائی 1 گیٹ 1 والے آفر پر کیا کرتے ہیں، توجہ لگاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ بائی 1 گیٹ 1 والا آفر ہم کو ملے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں ایسا آفر کیا ہے کہ دنیا میں آج تک کسی نے نہیں کیا، اور نہ ہی امید ہے آگے کسی کے کرنے کی۔ تو یہ آفر تو وہی کر سکتا ہے جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جس کے پاس خزانوں کی بھرمار ہے، سارے عالم کی، سارے دنیا کی
اور ساری کائنات کی کنجی جس کے ہاتھ میں ہے، کہ خزانے جس کے ہاتھ میں ہیں، وہی آفر کر سکتا ہے کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا 10 نیکیاں، بائی 1 گیٹ 1 والا نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہاں کہا ڈو 1 گیٹ 10، کہ 1 کرو 10 نیکیاں پاؤ۔ یہاں اللہ رب العالمین نے بہت ہی بڑا آفر کیا ہے۔ یہ آفر سارے عالم کے انسانوں کے لیے ہے کہ جو بھی اس طرح کا کام کر کے جائے گا اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، تو پھر اس کو اللہ رب العالمین نوازیں گے۔ جب آفر کی بات آئی تو یہ جو مہینہ چل رہا ہے، بڑا مقدس اور بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی رحمتیں، برکتیں، نوازشات بے شمار نازل ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس بابرکت مہینے میں ہمارا یہ معمول ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اوقات کو ضائع کیے بغیر اپنے اعمال میں، عبادات میں، طاعات میں لگ جائیں اور زیادہ سے زیادہ وقت اس میں خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ مہینہ بڑا مقدس ہے، اس میں ایک نفل کا ثواب اللہ رب العالمین فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب آتا ہے کتابوں کے اندر، روایات میں آتا ہے کہ 70 فرض کے برابر دیں گے۔ اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بلکہ ہم کو بس تھوڑا سا عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں یہ ہوئی۔ دوسری بات سورۃ الاعراف کی آیت ہم پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین۔ Supplicate to your Lord humbly and secretly, surely he does not like those who cross the limits۔ اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے پکارو، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ ایک دوسری آیت ہے، اس کی دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ Do not make mischief on the earth after it has been set in order. Supplicate him in fear and hope. Surely the mercy of Allah Rabbul Izzah is very close to those who are good in their deeds۔ اور زمین میں اس کی درستگی کے بعد بگاڑ مت کرو، اور اسی کو ڈرو اور امید کے ساتھ پکارتے رہو، یقیناً اللہ کی رحمت بہتر کام کرنے والوں سے قریب ہی ہے۔ یہ سورۃ الاعراف کی 2 آیات ہیں، آیت نمبر 55 اور آیت نمبر 56، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے دعا کے آداب سکھائے ہیں۔ 2 باتیں بیان کی گئی۔ پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ جو چیز مانگی جائے اللہ سے مانگی جائے، جو مطالبہ کیا جائے اللہ سے کیا جائے۔ حدیث پاک بھی اس کی مؤید ہے، اس کی تائید کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے بیان کیا حتیٰ یسأل شسعا علیہ ذنقطع، کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی کٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کا سوال بھی اللہ سے کیا جائے۔ تو معلوم ہوا کہ چھوٹی سے چھوٹی ضرورت بھی، بڑی سے بڑی ضرورت بھی اگر مانگی جائے کسی ذات سے تو وہ اللہ کی ذات ہونی چاہیے، اللہ ہی کی ذات سے یہ چیز مانگی جائے۔ اس کے بعد دعا کے کیا آداب ہیں، اللہ سے مانگنے کے کیا آداب ہیں، اس کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے 2 آداب بیان کیے جس کا تعلق انسان کے ظاہری جسم سے ہے۔ فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو تضرع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، وخفیہ، آہستہ آہستہ، چپکے چپکے، چلا کر نہیں، بلکہ اللہ ہر ڈھکی چھپی کو، ہر چھوٹے کو، ہر بڑے کو، سب کو جاننے والا ہے۔ وخفیہ، اور آہستہ اللہ سے مانگا کرو۔ تو پہلا جو ادب بیان کیا تضرعاً، آدمی کے اندر تضرع، عاجزی، انکساری ہونا چاہیے، انکساری سے دعا مانگی جائے۔ وخفیہ اور آہستہ، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق انسان کے ظاہری ہے۔ تضرع، عاجزی، انکساری کس طرح کہ آدمی اپنی حیت اس طرح بنائے، عاجزانہ، فقیرانہ، اپنی کیا کرے، شکل و صورت بنائے۔ اگر رونا نہیں آ رہا آدمی کو تو رونے کی صورت تو بنائے، یہ بات حدیث میں ہمیں ملتی ہے۔ اللہ کے سامنے رونے کی صورت تو بنائے دعا کے وقت، یہ اس کا تعلق بھی جسم سے۔ دوسرا خفیہ، آہستہ، اس کا تعلق بھی زبان سے ہے، منہ سے ہے، اس لیے کیا ہے، دونوں کا تعلق انسان کے جسم سے ہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے جو آداب اور بیان کیے ہیں اس کا تعلق انسان کے باطن سے ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ کو پکارو ان فیئر اینڈ ہوپ، امید میں اور خوف میں۔ اس میں باطنی تذکرہ ہے جس کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔
کہ دعا قبول اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب بندہ خوف سے طمع سے اللہ رب العالمین سے دعا مانگے گا۔ تو یہ بھی چیز بہت ضروری ہے، اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے کہ ایک طرف خوف بھی ہو، ایک طرف امید بھی ہو۔ خوف اس بات کا ہو کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوئی کہ نہیں، قبول ہوگی یا نہیں، خوف اس کا، اور امید اس کی کہ مجھے امید بھی ہے کہ اللہ رب العالمین میری دعا کو قبول فرمائیں گے۔ آگے جو ٹکڑا ہے اس سے بات معلوم ہو رہی ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ آدمی کو دونوں چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، خوف اور طمع کا، لیکن امید کا پہلو زیادہ غالب ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی رحمت ان لوگوں کے بہت ہی قریب ہے جو اچھے عمل کنٹینیو کرتے رہتے ہیں، تسلسل مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ اس طرف اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ دعا کے وقت خوف اور طمع دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ اسلام کا بھی یہ ایمان کا تقاضا ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان خوف اور رجاء کے درمیان ہے۔ اللہ سے ڈر بھی ہو کہ اللہ ہماری پکڑ کرے گا، اور اللہ سے امید بھی ہو کہ اللہ ہمیں اچھا ٹھکانہ عطا کرے گا۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہے۔ جب یہاں پر خوف کی بات آئی، طمع کی بات آئی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ قول نقل کرنا مفید ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کل قیامت کے دن 100 لوگوں کو لایا جائے گا، اور 100 لوگوں میں سے 99 لوگوں کو جنت میں ڈالا جائے گا اور ایک آدمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ مجھے خوف ہے کہ وہ ایک آدمی میں نہ ہوں جو میں ہوں جس کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات بیان فرمائی کہ 100 لوگوں کو لایا جائے گا اور 100 میں سے 99 لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور ایک آدمی کو جنت میں بھیجا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ ایک جانے والا شخص میں ہوں گا۔ تو یہ ہے خوف اور یہ ہے طمع، کہ دونوں کے درمیان ایمان ہوتا ہے۔ بندے کو ایک طرف خوف بھی ہونا چاہیے اور دوسری طرف اللہ کی رحمت سے بندے کو امید بھی ہونی چاہیے، نا امید نہیں، کیونکہ نا امیدی کفر ہے، نا امیدی کفر ہے۔ تو بندے کو خوف بھی ہونا چاہیے، اللہ کی جانب اللہ کی طرف سے امید بھی ہونی چاہیے۔ آج ہم اسی بات پر اپنی تفسیر کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔